السلام علیکم ناظرین کرام، خدا تعالیٰ نے جب نماز کا حکم نازل کیا تو شیاطین نے ایک دردناک چیخ ماری۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر اس کا سارا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا۔ شیطان نے پریشانی کے عالم میں ان سے نماز فرض ہونے کا ذکر کیا۔ شیطان نے کہا کہ جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو تم نماز کی اوقات سے روکو اور کسی ایسے دھندے میں انہیں مشغول رکھو جس سے انہیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ شیاطین بولے، اور اگر ہم سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر شیطان نے کہا، تم پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو تم میں سے 4 شیطان اس کے گرد کھڑے ہو جائیں۔ دائیں جانب کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا اپنی دائیں جانب دیکھ، اور بائیں طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا اپنی بائیں جانب دیکھے۔ اوپر کی طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا اوپر آسمان کی طرف دیکھ، اور نیچے کی طرف کھڑا ہونے والے اسے نیچے دیکھنے کی رغبت دلائے، اور جلدی جلدی نماز پڑھنے کا وسوسہ دل میں ڈالو۔ اور خوب یاد رکھو، اگر اتنی کوشش کے باوجود ہو تو وہ برابر نماز پڑھنے میں مشغول رہا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ ایک روز شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ بلایا تو بتلا، وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اے موسیٰ، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسری، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہے یوں یہاں تک کہ اس شخص اور وفا عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسری، جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اس سے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہائے افسوس، میں نے اپنا راز کی باتیں موسیٰ سے کہہ دی، وہ بنی آدم کے ڈرائے گا۔